آج ماہ رمضان کی 22 اتوار کا قبولیت کا دن آ چکا ہے۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ آج جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھے گا شام تک ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کی 22 اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی ماہ رمضان کی 22 اتوار کے دن اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت، شہرت، جو بھی مانگا، اللہ رب العزت نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ ماہ رمضان کا مہینہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رحمتوں برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان کی 22 اتوار کا دن آ چکا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ رمضان کی 22 اتوار کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ آپ کی تمام نحوستیں، پریشانیاں گھر سے باہر نکل جائیں گی، گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج خاص موقع ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر ناممکن حاجات کو پورا کرا لے، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو رب کریم سے مدد مانگ لے تو رب کریم غیب سے ایسی مدد فرمائے گا کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنا گھر بھی مانگو گے تو غیب سے آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ جوان بیٹیوں کے ماں باپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار ملتا ہی نہیں، یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج ماہ رمضان کی 22 اتوار کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر لیتا ہے، تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے حالات بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتیں، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتیں، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ سال میں ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور جس گھر میں
یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ اپنے اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے تنگ دستیاں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ جس چیز پر نظر ڈالتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے یہ وظیفہ پڑھنے سے۔ اگر تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 22 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کی 22 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین کرام آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 22 رمضان المبارک اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیے گا یہ کام کیسے ہوگا۔ ہر کام اللہ رب العزت کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا عزیزو ہے۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ عزت کے محتاج رہتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت، شہرت، سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں۔ لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو آج یا عزیزو پڑھنے سے ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ آپ نے یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا عزیزو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھ کر آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا عزیزو کو صرف 33 بار پڑھ لیں۔ یا عزیزو پڑھ کر آپ اللہ پاک سے مدد طلب کریں تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ صرف 33 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رب کریم سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا
اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دماغ تھک جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ یا غنی پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف مال و دولت رزق ہی آ جائے، اللہ پاک آپ کے بچوں میں برکت عطا فرما دے، آپ کو اولاد صالح عطا فرما دے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرما دے، تو یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، یہ بھی غنی ہونا ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فیض فرما دے، آپ کے چہرے پر وہ نور عطا فرما دے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر عش عش کرے، آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو عزت وقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے، یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے بیان کی ہیں، تو لہٰذا یہ خاص وظیفہ آپ نے یا غنیوں یا مغنی کا تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیوں یا مغنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اس سے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 22 رمضان اتوار کے دن پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے،
اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ کریم سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ کریم ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ کریم سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ کریم کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کریم نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔